یہ بات تو ہمارے ذہن میں ایک طے شدہ امر کے طور پر رہنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اصلاً ایک مذہبی معاشرہ ہے۔ جب بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس بات کو صحیح پایا ہوگا، ہمارے معاشرے میں وہی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جو مذہب کے نام پر اٹھی۔ تحریک پاکستان تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے لوگوں نے مار کھائی، شہادتیں دیں، ہجرت کی، کہ مذہبی تحریک۔ نظریہ پاکستان جس کو کہتے ہیں مذہب کا حوالہ ہے۔ آپ کے یہاں ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، نظام مصطفیٰ کی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ جب بھی آپ ناموس رسالت کی تحریک ابھی آپ نے کامیاب کی، لاکھوں لوگ امٹ کر آ گئے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں سے آ گئے۔ کوئی زیادہ پبلسٹی تو نہیں کی تھی ہم نے کہ آج جلسہ ہونا ہے، آج ریلی نکالنی ہے، لیکن لوگ جیسے زمین سے ابل رہے ہوں، آسمان سے برس رہے ہوں، اس طریقے سے لوگ آئے۔ اس معاشرے کے اندر مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مہنگائی کے لیے لوگ جان دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بے روزگاری اور بھی زیادہ مسئلہ ہے۔ بے روزگاری کے نتیجے میں خودکشی تو کر لیں گے لوگ، جان نہیں دیں گے، جسے جان دینا کہتے ہیں، حصار، قربانی۔ ناموس رسالت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ختم نبوت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے جان دے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ اصلاً مذہبی معاشرہ ہے۔ جب آپ مذہبی ایجنڈے کو لے کر چلتے ہیں تو لوگ جودل، اور ہمارا ایجنڈا تو مذہب کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یعنی دین کے علاوہ۔ جتنے مسائل کا آپ تذکرہ کریں گے دین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی جب آپ مہنگائی، بے روزگاری کی بات کریں گے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیاوی ایشوز؟ یہ ظلم کی شکلیں ہیں، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، وہ بڑا غضبناک ہوتا ہے ظلم کے اوپر۔ لہذا ظلم کے خلاف آپ مسائل کو جوڑیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ، ہم خود ہی اس کو الگ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اداریوں میں اور کالموں میں اور بیانات میں ذرا دوسری طرح چیزیں چھپتی ہیں۔ اس لیے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جتنے معاملات اور مسائل لوگوں کے ہیں وہ ہمارے مسائل و معاملات۔ نام اس کو جو بھی دیں، جب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کی آپ تشخیص کریں گے، تو وہ ظلم کی شکلیں ہوں گی، وہ طاغوت کی فرما روائی کی ہوں گی، وہ امریکہ کی مداخلت کی ہوں گی۔ یہ جو آپ نے گو امریکہ گو تحریک شروع کی، ہمارے ایک بہت ذمہ دار، اب شب ہماری ان سے بے تکلفی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی رجوع اللہ کی جو تحریک آپ نے چلائی وہ تو اچھی تھی، کامیاب، بلکہ دعوت اللہ بھی اچھی تحریک۔ یہ گو امریکہ گو تحریک کا کیا فائدہ؟ ان کا خیال ہے کہ شاید گو امریکہ گو تحریک دعوت اللہ نہیں ہے، گو امریکہ گو تحریک رجوع اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا رجوع اللہ کا تصور بھی ناقص ہو گیا ہے، اور دعوت اللہ کا تصور بھی کمزور پڑ گیا ہے۔ اور گو امریکہ گو سے بھی، گو امریکہ گو طاغوت کی نفی کا ہے، لا الہ کے حوالہ ہے اس میں۔ یعنی ہم نے جب گو امریکہ گو کی بات کی ہے تو ایک نعرے کے طور پر بھی کی ہے، ایک فلسفے کے طور پر بھی کی ہے، ایک نظریے کے طور پر بھی کی ہے۔ زندگی جن مسائل سے عبارت ہے اس کے حوالے سے بھی کی ہے، اور ہم نے بار بار یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن امریکہ کی تو دوستی بھی بڑی خطرناک ہے، اس کی دوستی سے بچو۔ یہ مارے آستین ہے، یہ ڈس لیتا ہے، یہ ہم سے دوستی کرتا ہے اور بھارت سے دوستی نبھاتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، یہ ہم سے دوستی کرتا ہے اور ہمارے خلاف کارروائیاں ہمارے ملک کے اندر سازشیں کرتا ہے۔ گو امریکہ گو گویا عالم اسلام کے خلاف جو سازش، پوری امت مسلمہ کے خلاف امریکہ نے جو ڈول ڈالا ہے، یہ گو امریکہ گو، یہ رجوع اللہ ہے، یہ دعوت اللہ ہے، صحیح مانو، یہ انقلاب کا پیغام ہے، یہ طاغوت کی فرما روائی کی نفی کے معاملہ۔ لیکن جب ہمارے ذہن محدود ہو جائیں، ہمارے تصورات دین بہت چھوٹے دائرے میں اپنے آپ کو پائیں، تو ہمیں ایک چیز دینی لگتی ہے، دوسری چیز دنیاوی لگتی ہے، اور دنیاوی چیز کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے معاملات اور مسائل معاشرے کے ہیں، یہ ذمہ دار لوگوں کا، مقررین کا، خطیبوں کا، جو لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، ان کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارا ہر مسئلہ دین سے دوری کی وجہ سے، ہماری جتنی خرابیاں ہیں وہ اللہ سے غفلت کی وجہ سے۔ اور یہ ہم کوئی ایسا وعد نصیحت نہیں کر رہے جو صرف خلا کے اندر ہو، ہوا و فضا کے اندر، بلکہ اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں
اسی لیے تو احادیث کا تو پورا ایک مجموعہ ہے، قرآن پاک بھی اس سے بھرا پڑا ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ بچہ بیمار ہے ان کا استغفار کرو، لوگوں نے آ کر کہا کہ قرض بہت زیادہ بڑھ گیا ان کا استغفار کرو، لوگوں نے آ کر کہا کہ بکری گم ہو گئی ان کا استغفار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ سب کو آپ ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں؟ ان کا بالکل ایک ہی نسخہ ہے، یہ اللہ سے دوری کی بات ہے ساری، اللہ کے ساتھ تعلق میں خلل واقع ہو گیا، میرے انفرادی دائرے میں بھی، ہم سب کے اجتماعی دائرے میں بھی، تو میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ کا استغفار کرو۔ یہ تو بات آگے بڑھتی ہے، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کر روز محشر بہت زیادہ خوش ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار سب سے زیادہ ہو۔ کیا ہے آخر یہ بات؟ تو آپ کو لگ رہا ہوگا میں شاید اب تھوڑی سی دینی بات کر رہا ہوں، میں کافی دیر سے دینی بات ہی کر رہا ہوں، جب گو امریکہ گو کہہ رہا تھا تو بھی دینی بات کہہ رہا تھا، میں تو جوڑنے کی کامیاب یا ناکام کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذمہ دار لوگوں کو، ہم جو ریلیوں سے خطاب کرتے ہیں، ہم جو جلسوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہم جو اپنے حق میں اور جماعت کے حق میں نعرے لگواتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارا ہر مسئلہ اللہ سے دوری کے نتیجے میں، اور یہ بھی حقیقت کے طور پر بیان تو کرتے رہنا چاہیے، سمجھ میں ضروری نہیں ہے کہ سب کو آئے کہ اللہ سے قربت کے نتیجے میں مسائل ہی نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے بھوک پھر بھی رہے، لیکن بھوک پر اس قدر آدمی کو لطف اور سرور آئے گا جب اللہ سے قربت اور تعلق استوار ہوگا کہ اس کی خاطر بھوکا ہوں، میں جو رازق ہے اس کی خاطر بھوکا ہوں، مجھے جو اس وقت بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کو میسر نہیں ہے، یا مجھے جو اس وقت تکلیف پہنچی ہے، تکلیف بھی اسی نے دی ہے، راحت بھی وہی دیتا ہے، راحت نہیں دے رہا۔ اگر ذہن میں بار بار یہ بات آئے تو تعلق باللہ اس سے بڑھے گا، اللہ کے ساتھ تعلق کی آبیاری میں اضافہ ہوگا۔ تو بات تو میں یہ کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو سرور اور کیف اور ایمان کی حلاوت میسر آئے گی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بھوکے تو دونوں آدمی ہیں، دنیا دار آدمی بھی جس کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہے اور دیندار آدمی جس کا تعلق ہے، لیکن دونوں کی بھوک میں بڑا فرق، دونوں کی آزمائش میں بڑا فرق، دونوں کی ایمان اور ایمان کی حلاوت میں بڑا فرق۔